السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الاقتداء والاهتداء، صلى الله تعالى عليه ما دامت الأرض والسماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي فآتيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تبركوا بالقرآن فإنه كلام الله وقد خرج منه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ اس کے 10 درجے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں۔ امام طبرانی نور اللہ مرقدہ نے روایت نقل کی کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم جو جنت میں 10 درجے بلند فرماتے ہیں، اس ایک درجے کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ، ما ہی درجۃ الجنہ، وہ جنت کا ایک درجہ کتنا بڑا ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا: درجۃ واحدۃ من الجنۃ کما بین السماء والارض. وہ جنت کا ایک درجہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ما ہی العافیہ، وہ عافیت کیا چیز ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا: دنیا اور آخرت کی حالتوں میں سے جو سب سے بہترین حالت ہے اسے عافیت کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین کی یہ سنت رہی ہے، عادت رہی ہے کہ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنی مجلس کو خود بھی درود پاک سے معطر اور روشن کر لیا کرتے تھے، اور اپنے احباب سے بھی گزارش کر لیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ
جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ انتہائی محبت اور عقیدت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ حضرت محترم، آج کی یہ تقریب قرآن کریم کی تکمیل کرنے والے سعادت مندوں کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ آپ کے اس عظیم ادارہ جامعہ اسلامیہ عارفیہ کے وہ 10 ہونہار طالب علم جن کو رب تعالیٰ نے قرآن کی دولت اپنے سینے میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائی، ابھی کچھ لمحے پہلے اس مجلس میں ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائی گئی۔ یقیناً ان طلباء کا اعزاز تو آج کی اس مجلس میں ہوا ہے، اور ان کے والدین کا اعزاز حق تعالی جل شانہ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فما ظنکم لو کانت فی بیوتکم الدنیا۔ فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر کے تقاضوں پر عمل کیا، اللہ کریم اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے، ان کے والدین صرف باپ کی نہیں ماں کی بھی، باپ اور ماں کی قیامت کے دن ایسے تاج سے تاج پوشی فرمائیں گے کہ جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا وہ کون سا سورج؟ جس سورج کی روشنی کو آپ زیادہ سمجھتے ہو، یہ تو وہ سورج ہے جو کروڑوں میل دور آسمانوں پہ چمک رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جس تاج کے ذریعے ماں باپ کے سروں کی تاج پوشی کی جائے گی، وہ تو ظاہر ہے گھر میں نہیں ماں باپ کے سروں پر ہوں گے، اور ظاہر ہے اگر ان تاجوں کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر اس سورج کی روشنی کروڑوں میل دور رہ کر اتنی زیادہ ہے تو جو تاج تمہارے سروں پر سجے گا اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی؟ تو فرما فما ظنکم، کیا خیال ہے تمہارا؟ کروڑوں میل دور سورج کی روشنی کو تم زیادہ سمجھتے ہو، تو جو تاج تمہارے ماں باپ کے حافظوں کے ماں باپ کے سروں پر اللہ سجائے گا، ان تاجوں کی روشنی سورج کی آسمان کے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو آج ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور اعزاز یہاں پر کیا گیا ہے، کل قیامت کے دن ان کے والدین کا اعزاز ہوگا۔ اللہ کریم قیامت کے دن حفاظ کے والدوں کی صفوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ کہہ دو آمین، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجیے آمین۔ یہ نماز کے اندر آمین کے حوالے سے ہمارے ہاں موقف ہے کہ وہ آہستہ آمین کہی جا سکتی ہے، ہیں جی، اور اس میں بھی کہنی چاہیے، یہ نہیں کہ گونگا بن کے خاموش ہو کے ٹھہرنا چاہیے۔ وہاں پر بھی صرف اختلاف سرن اور جہرن کا ہے، لیکن وہاں بھی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آمین نہ کہو۔ حنفیہ کے نزدیک بھی آمین کا کہنا سنت ہے، بلکہ حدیث میں آتا من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ امام کے پیچھے جب امام ولا الضالین کہے آمین کہا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جس کی آمین جب امام ولا الضالین کہتا ہے سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ جڑ جائے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جی، تو اس آمین کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے، اور دلائل کی بنیاد پر ہے کہ وہ ذرا آہستہ آواز سے ہو، لیکن اس آمین کو تو کہنا چاہیے اونچی آواز سے۔ کہہ دیجیے آمین۔ اللہ کریم ہم سب کو قیامت کے دن ان والدوں کی صفوں میں شامل فرمائے جن والدوں کی، جن حفاظ کے والدوں
کی قیامت کے دن تاج پوشی ہوگی. اللہ کریم ہمیں بھی ان تاج پوش والدین میں قیامت کے دن اٹھائے. جی اور میرے محترم دوستو، اللہ کا قرآن بڑا عظیم الشان ہے. اس قرآن کے بارے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، صرف اسی آیت کے ارد گرد کچھ گفتگو کروں گا. میں نے خطبے کے اندر آیت تلاوت کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے. قرآن ذکر بھی ہے، قرآن نصیحت بھی ہے، قرآن شریعت بھی ہے، قرآن طریقت بھی ہے، قرآن اخلاقیات کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے. قرآن کریم ہدایت کا پیغامبر بن کے آیا ہے. اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اللہ سے تعلق جوڑنے والی اس کتاب کو، اس تعلق کو وابستہ کرنے والی اس نصیحت کو ہم نے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم قیامت تک اس کتاب کی حفاظت بھی کریں گے، اس ذکر کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ جی اللہ نے. کتاب اتارنے والا اللہ ہے. کتاب جس قلب مبارک پر اتری وہ قلب مبارک محمد الرسول اللہ کا ہے. اور ظاہر ہے جو جبریل امین لے کے آئے، جو فرشتہ لے کر آیا، وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار ہے. تو اب اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو اتارا بھی ہے، ہم اس کتاب کی حفاظت بھی کریں گے. چنانچہ رب تعالیٰ نے اس کتاب کی ایک ایک چیز کی حفاظت کی. سب سے پہلے میں عرض کروں، علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہی ہے. قرآن کہتے کسے ہیں؟ ما بین الدفتین مکتوب فی المصاحف، وہ جو دو جلدوں کے درمیان اللہ کا پاک قرآن لکھا ہوا ہے، اس پورے دو جلدوں کے درمیان لکھے گئے کلام الہی کو قرآن کہتے ہیں. اس قرآن کی تو اللہ نے حفاظت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 9 چیزوں کی حفاظت رب تعالیٰ نے اور کر دی ہے. جی قرآن بھی محفوظ ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ 9 چیزیں اللہ نے اور محفوظ کر دی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے. تو قرآن کی حفاظت میں قرآن کا سب سے پہلا جز وہ متن قرآن ہے، الفاظ قرآن ہے. جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جی کوئی اور اسی طرح اس کے بعد سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پورے کے پورے قرآن کے جو الفاظ ہیں، اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا. تو قرآن کی حفاظت میں سب سے پہلے قرآن کا متن اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے الفاظ قرآن کی حفاظت کی. چنانچہ پوری آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی کتاب والی امت ایسی نہیں ہے جو اپنی کتاب کے من و عن الفاظ قوم کے سامنے، آج کی دنیا کے سامنے پیش کر سکے. ایک واحد امت مسلمہ ایسی امت ہے جو اپنے اوپر نازل ہونے والی پوری کتاب کے ہر لفظ اور ہر کلمے کو محفوظ کیے ہوئے ہے، اور ببانگے دہل سب کے سامنے ان الفاظ قرآنیہ کو پیش کرنے کا اعزاز اور افتخار حاصل کیے بیٹھے ہیں. اور الفاظ قرآن کو کیسے محفوظ کیا، ذرا عجیب اس کی بھی ترتیب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم نازل ہوتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھنے والے صحابہ کو، زید بن ثابت، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور دیگر اجلہ صحابہ کو بلاتے اور فرماتے ان کو لکھو. چنانچہ وہ لکھ لیا جاتا تھا. جی اور پھر
لکھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو یاد کرنے کے فضائل بیان کرتے تھے. تو سب سے پہلے حفاظت قرآن ہوئی ہے تحفیظ قرآن کی صورت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حفظ کرنے کے فضائل ہی اتنے بیان کیے کہ صحابہ کی بہت بڑی جماعت قرآن کے حافظوں میں شامل تھی. اور آپ کو عرض کروں، صحابہ کی جماعت میں سب سے پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ صحابہ کی جماعت میں سب سے پہلے حافظ قرآن کے ہونے کا اعزاز خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بھی ہیں، دوہرے داماد بھی ہیں، اور مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، اور رسول اور حتیٰ کہ قرآن کے ساتھ ان کو ایسا واضح شغف اور تعلق تھا کہ عین شہادت کے وقت بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. جی پھر اس کے بعد تو حضرت عثمان غنی کے بعد جب دیکھا کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور کے پاس آئے اور پیش ہوئے، فرمایا ایک مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پہ جا رہے تھے. جی ابھی الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. حضرت عثمان آئے، عرض کیا اللہ کے نبی جتنا قرآن اب تک نازل ہوا ہے سارے کے سارے کو یاد کر چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا کی اور فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی برکت ہو جو تیرے طریقے پر چلیں. جی حفاظ کے لیے بھی دعائیں کی. پھر تو کیا تھا، حفاظ کی ایک بڑی لمبی چوڑی تعداد حضرات صحابہ میں تیار ہوئی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر آئے. پھر ان کو تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا جاؤ ابی بن کعب جو میں آپ کی امت کا سب سے بڑا قاری ہے اس سے قرآن سنو. حضور نے ابی کو کہا ابی اللہ نے مجھے کہا ہے قرآن سناؤ. حضرت ابی کہنے لگے اسمانی ربی، اے اللہ کے نبی کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تیرے رب نے تیرا نام لیا ہے. جی حضرت ابی بن کعب رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنا رہے تھے. تو سب سے پہلے تحفیظ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر کے مشورے سے تدوین قرآن کا سلسلہ شروع ہوا. تدوین قرآن، جی تدوین قرآن کا معنی جہاں جہاں قرآن لکھا ہوا تھا اس قرآن کو جمع کیا گیا ہے اور اس کو مرتب کیا گیا ہے، ترتیب دی گئی ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حفاظت قرآن کا سلسلہ تنسیخ قرآن کی صورت میں ہوا. قرآن کریم کے نسخے تیار کیے گئے اور شام، مکہ اور دوسرے بلاد عالم کے اندر قرآن پاک کے صحیفے اور نسخے تقسیم کیے گئے. اور یہ دور تھا جب قرآن کریم کو ایک نسخوں کی صورت میں پورے کے پورے اسلامی شہروں میں پھیلا دیا. اللہ پاک نے الفاظ قرآن کی حفاظت کا یہ انتظام کیا. اور پھر تو اللہ نے یہ سلسلہ ایسا جوڑا کہ آج قیامت تک آنے والے حفاظ، قیامت تک آنے والے والدین اپنے والدین، اپنی اولادوں کا سب سے بہترین مصرف ہی قرآن کا یاد کرنا سمجھتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے آج کے گئے گزرے پاکستان میں، پوری دنیا میں پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے ساری دنیا کے مسلمان ملکوں سے سب سے زیادہ حفاظ قرآن پیدا کرنے والا اگر ملک ہے تو وہ آپ کا وطن عزیز پاکستان. آج سے 7 سال پہلے رابطہ عالم اسلامی کا ایک اجلاس تھا جہاں پر مختلف اسلامی ممالک کے لوگ موجود تھے. کوئی کہہ رہا تھا ہم نے 4000، کوئی کہہ رہا تھا 4500، کوئی کہہ رہا تھا 3500، کوئی کہتا ہم نے 5000 حفاظ پیدا کیے. ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے جنرل سیکرٹری مولانا قاری حنیف جلندری صاحب اس مجلس میں موجود تھے. انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاکستان نے اس سال 7 سال پہلے کہا اس سال صرف وفاق المدارس کے تحت حفظ کرنے والوں کی تعداد 68,000 ہے. اور آپ کو خوشخبری سناؤں، اس سال جن حفاظ نے اس سال وفاق المدارس کے ذریعے حفظ کا امتحان پاس کیا ہے ان کی تعداد 1,03,000 سے زائد تھی. آج میرے محترم دوستو ساری دنیا
پاکستان کے ابتر ترین حالات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے، لیکن اگر ایک کوئی خالص چیز پاکستان میں اگر آج بھی کوئی دستیاب ہے تو وہ الحمدللہ خدمت قرآن اور خدمت دین کی صورت میں یہ مدارس دینیاں ہیں، جہاں پر آج کی پوری دنیا کے مسلمان امید کی نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں۔ آج آپ کے کالجز اور یونیورسٹیوں میں کوئی باہر سے آنے والے، باہر رہنے والے مسلمان کوئی توقع اور خواہش نہیں رکھتے کہ آپ کی پنجاب یونیورسٹی میں ہمیں داخلہ مل جائے، لیکن خدا کی قسم آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور اسی طرح افریقہ و یورپ میں رہنے والے مسلمان آج بھی اگر کوئی خواہش رکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں خواہش یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو اگر دین کے لیے داخلہ ملے تو پاکستان کے مدارس میں داخلہ مل جائے۔ یہ مشرف دور میں ہمارے ملک میں آنے والے ان طلباء پر جو فارنر طالب علم تھے ان پر پابندی عائد کی گئی، اور آج بھی بیرونی دنیا کے مسلمان یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں پاکستان میں تعلیمی داخلے کے لیے ویزا مل جائے، تعلیم کے لیے دینی مدارس میں تعلیم کے لیے ویزا مل جائے۔ آج اگر آپ اپنی کسی عصری درسگاہ کو، عصری کالج اور یونیورسٹی کو پیش نہیں کر سکتے جس کے اندر دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی خواہش ہو کہ پنجاب یونیورسٹی یا لاہور کے مختلف یا کراچی یا اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں ہمارے بچوں کو داخلہ ملے، اگر تمنا ہے تو دینی مدارس کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب فرمایا کرتے ہیں، فرمایا میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اطراف و اکناف میں نے گھومے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر جیسے راسخ اور مضبوط علماء ہیں میں نے پوری دنیا میں ایسے علماء نہیں دیکھے الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا تو قرآن کے ساتھ الفاظ قرآن کو بھی محفوظ کیا، ایک چیز۔ نمبر دو، قرآن کے معانی کو بھی اللہ نے محفوظ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر الفاظ محفوظ ہوتے، معانی محفوظ نہ ہوتے تو تحریف قرآن اور تبدیل قرآن کا دروازہ کھل جاتا۔ اللہ نے اس قرآن کے الفاظ میں سے ایک ایک لفظ کو جب محفوظ رکھا ہے تو اس کے معانی کو بھی اپنے نبی کی زبان کے ذریعے محفوظ کروا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی محفوظ نہ ہوتے تو جس طرح انجیل اور تورات کا حال ہوا ہے قرآن کا حال بھی وہی ہو سکتا تھا۔ آج دنیا کے عیسائی خاص طور پر کہتے ہیں ہمیں دو چیزیں بطور خاص ہماری تعلیم کا جز ہیں، ایک عدل و انصاف اور دوسرے محبت و الفت۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے عدل اور انصاف کا معنی کیا ہے، تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے عدل کی تفسیر کیا کی ہے، تو ان کو عدل کی تفسیر کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں معنی بیان کرتا ہے۔ اور اگر ان سے کہا جائے محبت اور الفت سے کیا مراد ہے، اس محبت الفت کی جائز حدود کیا ہیں، اس محبت اور الفت کے ناجائز طریقے کون سے ہیں، جی کون سی الفت اور محبت ہے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس کا معنی اپنے نبی کی زبانی وہ بیان نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے عیسائی دنیا آج عدل اور انصاف اور محبت اور الفت کا نام لے کر عیسائیت کے پرچار کرنے کے لیے کروڑوں انسانوں کا قتل عام کر چکی ہے۔ آج عراق کے اندر جناب، آپ افغانستان میں، آپ مشرقی تیمور میں، آپ جناب جرمن کے اندر، آپ جاپان میں گرنے والے بموں کی تاریخ دیکھیں۔ اصل میں عیسائی دنیا اپنی عیسائیت کے غلبے کے لیے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عدل و انصاف کا معنی، محبت اور الفت کا معنی نبی کی زبان سے محفوظ نہیں تھا۔ اس لیے ظاہر ہے انجیل کے معانی کے اندر الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کے اندر بھی تغیر و تبدل کر دیا، اپنے من مانا مطلب بیان کیے اور انہی کو لے کر اپنے نبی کی تعلیمات کے خلاف چلتے رہے۔ یہودی دنیا کو دیکھیں، یہودی دنیا کہتی ہے ہمیں ہمارے نبی نے جو سب سے بڑھ کر تعلیم دی وہ تعلیم یہ تھی کہ اپنے لیے وہی پسند کرو، اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، جی
اب تمہارے نبی کی زبانی حضرت موسیٰ کی زبانی، جناب اس پسند اور ناپسند کا مطلب بیان کرو، تو ان کے پاس اپنے نبی کی زبانی اس کے معنی کوئی نہیں تھے۔ چنانچہ آج پوری دنیا میں یہودیت کو دیکھیے، سب سے زیادہ یہودیت نے اپنے پڑوسیوں کو ستایا ہے۔ اس کی مثال اسرائیل کا ناپاک اور یہودی بچونگڑا مثال کے طور پر موجود ہے، جس کے آس پاس رہنے والے اردن، مصر، تیونس، آس پاس کی مسلم ریاستیں سب سے زیادہ اگر تنگ ہیں تو وہ یہودی شتونگڑے سے تنگ ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی تو قرآن کے معنی کی بھی حفاظت کی۔ نمبر 3 چیز جس کی اللہ نے حفاظت کی وہ قرآن کی زبان ہے۔ اللہ نے قرآن کی زبان کو بھی محفوظ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے اور عربی واضح زبان میں، چنانچہ جس طرح قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اللہ نے قرآن کے معنی کو محفوظ کیا ہے، اسی طرح قرآن کی زبان عربی کو بھی محفوظ کیا۔ چنانچہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی نا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کسی آدمی نے اس کو غلط تلفظ کے ساتھ ورسول ہی پڑھ لیا اور معنی بالکل بگڑ گیا۔ معنی تو یہ تھا اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو ورسول ہی پڑھ دیں معنی بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ مشرکوں سے بھی نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ اپنے رسول سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اب جب معنی غلط ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم حرکت میں آیا، اپنے شاگرد ابو الاسود دویلی کو کہا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف الیہ مجرور۔ جناب یہ میں نے 3 اصول دے دیے ہیں، اس کے مطابق قرآن سے دیکھ دیکھ کر عربی زبان کو محفوظ کرو۔ چنانچہ عربی زبان کے لیے صرف، نحو، بلاغت کو ایسا محفوظ کر دیا گیا کہ آج جس طرح قرآن محفوظ ہے، قرآن کی عربی زبان بھی محفوظ ہے جی۔ ورنہ عام طور پر ماہر لسانیات کیا کہتے ہیں تو کہ تقریباً 40 سے 50 سال بعد، 2 سے 3 صدیوں بعد زبانیں بدل جایا کرتی ہیں۔ ہمارے بڑوں کی جیسی زبان تھی نا، آج ہماری زبانوں میں مختلف قسم کی ملاوٹیں ہو گئی ہیں، اور آگے اور 40-50 سال بعد جا کر اس زبان میں اور تبدیلی آ جائے گی، لیکن نہیں، عربی زبان میں تغیر و تبدل نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جیسے قرآن کے الفاظ کو محفوظ کیا ہے، قرآن کے معنی کو محفوظ کیا ہے، اسی طرح قرآن کی زبان عربی کو بھی محفوظ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 4 ابن قیم جوزی نے لکھا، چوتھی چیز جس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے وہ قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ اور ماحول جو تھا، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اپنے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت بیان کرتے تھے، اس زمانے کو آج کے زمانے میں ایسے محفوظ کر دیا گیا۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کرنے اور گناہ سے توبہ کرنے کی مثال بیان کرتے ہوئے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالا اور پھر ان کو نکال دیا۔ فرمایا جب آدمی توبہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی دلدل میں اور عذاب میں اس طرح گھس جاتا ہے جیسے یہ انگلیاں دوسری انگلیوں میں گھس گئی، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو گناہوں سے اور جہنم سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے نکل آئیں۔ اب حضور نے یہ حدیث بیان کی، اور حدیث بیان کرتے ہوئے ان انگلیوں کو ملایا بھی، علیحدہ بھی کیا۔ ان کو مسلسلات کہتے ہیں، مسلسل بالتشبیق جی۔ اب قربان جائیں، حضور نے حدیث بیان کی تو انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا، صحابی نے تابی سے حدیث بیان کی، یہ حدیث بھی بیان کی، انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا۔ تابی نے تابی کے سامنے تبا تابی کے سامنے حدیث بیان کی تو حدیث بھی بیان کی اور انگلیوں کو انگلیوں میں بھی ڈالا۔ تبا تابی نے اپنے شاگرد کے سامنے، آگے اس نے محدث نے اپنے شاگرد کے سامنے، حتیٰ کہ ہمارے استاد نے ہمارے سامنے جب یہ حدیث بیان کی، مسلسلات کی جب اجازت لینے کے لیے ہم گئے تو وہاں پر استاد محترم نے حدیث بھی بیان کی اور انگلیوں کو انگلیوں میں بھی ڈال کر دکھایا۔ تو میرے دوستو، قرآن کے نزول کا زمانہ اور ماحول
جس طرح قرآن کے الفاظ معانی زبان کو اللہ نے محفوظ کیا تھا، قرآن کے نازل ہونے کے زمانے اور ماحول کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا۔ ایک حدیث حضور علیہ السلام نے بیان کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں داڑھی پکڑے ہوئے تھے جی، اور دائیں ہاتھ سے یوں ہاتھ ہلا رہے تھے سمجھانے کے لیے جی۔ اب جب وہ حدیث بیان کی نا صحابی نے تابعی کے سامنے، حدیث بھی بیان کی اور داڑھی بھی پکڑے ہوئے تھے جی، اور پھر صحابی نے تابعی کے سامنے، تابعی نے تبع تابعی کے سامنے، حتیٰ کہ مسلسلات کی اجازت لینے کے لیے جب ہم حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے یہ حدیث بھی سنائی اور اسی طرح ہاتھوں میں یا اپنی داڑھی میں، اپنے ہاتھ میں داڑھی بھی پکڑ کے دکھائی۔ تو جو ماحول قرآن کے نزول کے زمانے کا تھا، اللہ نے صرف قرآن کے الفاظ معانی زبان کی حفاظت نہیں کی، اس ماحول کو بھی آج تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بھی بیان کر رہے تھے اور حضور کھجور کھا رہے تھے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسل باکل التمر جی۔ اب آج تک محدثین جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، حدیث بھی بیان کرتے ہیں، کھجور بھی تناول فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ کیا، قرآن کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا، قرآن کے معنی کو بھی محفوظ کیا، قرآن کی زبان کو بھی محفوظ کیا، قرآن کے ماحول کو بھی، نازل ہونے کے ماحول کو بھی محفوظ کر دیا۔ کتنی چیزیں محفوظ ہو گئیں؟ کون کون سی؟ نمبر 1 جی قرآن کے الفاظ، نمبر 2 قرآن کے معانی، یہ بھی محفوظ، نمبر 3 قرآن کی زبان، نمبر 4 قرآن کا ماحول جی۔ اور اس سے آگے چلیں، اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا تو ظاہر ہے قرآن کے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی احکام کی عملی صورت کو بھی محفوظ کر دیا ہے، جس کو تعامل کہتے ہیں، تعامل قرآن کو بھی محفوظ کر دیا۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں، نماز میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں کہا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کہیں کہا سجدہ کرو، کہیں کہا قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے قیام کرو۔ لیکن قیام کا علیحدہ سے تذکرہ ہے، رکوع کا تذکرہ ہے، سجدے کا تذکرہ ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا تذکرہ ہے، لیکن اس سارے الفاظ احکام تو موجود تھے، لیکن اللہ نے قرآن کی نماز کی عملی صورت کو بھی سورہ فاتحہ ثنا سے لے کر سلام پھیرنے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کروا کے محفوظ کر دیا جی۔ آج آپ نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تو ساری کی ساری عملی صورت بھی اللہ نے محفوظ کر دی، قرآن بھی محفوظ، قرآن پر عمل کرنے کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا۔ میں بات اور مختصر کر دوں، نمبر 6 چیز، اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ کیا، صاحب قرآن کی سیرت کو بھی محفوظ کر دیا جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ قرآن تو حکم تو آیا ہے لیکن یہ احکام قرآن کے بڑے مشکل ہیں۔ اللہ نے نمونہ اور سیمپل محمد الرسول اللہ کی صورت میں ساتھ ہی بیان کر دیا کہ جناب یہ قرآن کا کوئی حکم مشکل نہیں، میں نے محمد الرسول اللہ کو بطور سیمپل اور نمونے کے پیش کر دیا جی۔ 6 چیزیں محفوظ ہو گئی۔ نمبر 7 جناب صرف سیرت صاحب قرآن کو محفوظ نہیں کیا بلکہ اللہ نے علو مرتبت کے لیے صورت صاحب قرآن کو بھی محفوظ کر دیا، ذات نبی کو بھی محفوظ کر دیا۔ آج شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے لے کر پاؤں تک جناب حضور کا جسم کیسا تھا، گال کیسے تھے، گردن کیسی تھی، گلا مبارک کیسا تھا، سینہ مبارک کیسا تھا، پیٹ کیسا تھا، سر کے سینے پر بالوں کی لکیر کیسی تھی، بازو کیسے تھے، کلائیاں کیسی تھیں، ہاتھ کیسے تھے، جناب ہتھیلیاں پرگوشت تھیں، نرم تھیں یا سخت تھیں، حضور کے ہاتھوں کی جو پشت تھی وہ کیسی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیاں کیسی تھی، پیارے آقا کے ٹخنے مبارک کیسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری آپ کی جناب علو مرتبت کو ظاہر کرنے کے لیے ذات رسول کو بھی محفوظ کر دیا
7 چیزیں ہو گئی جناب. آگے 8ویں چیز جو قرآن کے سب سے پہلے مخاطبین جناب صحابہ کرام تھے، اللہ نے حضرات صحابہ کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. چنانچہ بہت سارے صحابہ کی تعداد تو بالکل آخری دور میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی ہے. جو زیادہ تر صحابہ کی تعداد ابتدائی میں اسلام لانے والے 15 سے 20 ہزار صحابہ، وہ آج ان کا پورا بایو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. جی کہ کوئی یہ نہ کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا. نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کی شان بڑی اونچتی ہے. جناب نبی کے علاوہ کس نے عمل کیا ہے؟ کہا نہیں، نبی کو اللہ نے ایسے جانثار عطا کیے، ان کی پوری تفصیل آثار صحابہ میں پڑھ کے دیکھ لیجئے. یہ 15 سے 20 ہزار صحابہ کی تعداد ایسی ہے جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے. جی اور پھر ان دور صحابہ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن کے اول مخاطبین کے جو شاگرد تھے، تابعین اور تبع تابعین، وہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب، ان کی پوری تفصیل علم الانساب اور علم اسماء الرجال کے اندر موجود ہے. اللہ نے ان کو بھی محفوظ کر دیا. آج 6 لاکھ تابعین اور تبع تابعین کا ہمارے پاس پورے کا پورا سلسلہ نسب موجود ہے. جی اور میں عجیب بات کروں، حضرت مولانا وہ محمود احمد صاحب، قاضی محمود صاحب، یہ جن کے محاضرات ہیں اسلام آباد والے، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، انہوں نے عجیب بات لکھی. فرمائی انساب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے زمانے سے بھی لکھے جا رہے تھے، لیکن عجیب بات ہے حضور کے پہلے سے جو نسب نامے محفوظ کیے جا رہے تھے، ان سب نسبوں کا ارتکاز اور مرکزی شخصیت دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اللہ نے قرآن کو محفوظ کرنا تھا تو میرے دوستو اللہ نے قرآن کے الفاظ کو بھی، قرآن کو تو محفوظ کیا ہی ہے، اس کے علاوہ 9 چیزوں کو اور محفوظ کیا. قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے معانی کو، قرآن کی زبان کو، قرآن کے ماحول کو، اور اسی طرح قرآن کی تعامل قرآن عملی صورت کو، اور اسی طرح قرآن کریم کے وہ اولین مخاطبین حضرات صحابہ کرام کو، اور اسی طرح قرآن صحابہ کرام کے دیکھنے والے تابعین اور تبع تابعین کو. آج یقین جانیے حضرات اس قرآن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیجئے. آج اگر قوم چاہتی ہے کہ ہم عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں تو حل ایک ہی ہے، آ جائیے اللہ کے اس قرآن کے ساتھ لو لگا لیجئے، قرآن کے ان مکاتب کی قدر کر لیجئے. یقین جانیے 2005 میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، ہمارے بہت سارے مشائخ کا یہ واضح کشف تھا کہ جناب اس زلزلے کی بے بہا تباہ کاریاں ہیں، لیکن اگر باقی کثیر حصہ اگر بچا ہے تو وہ پاکستان کے اندر ان مکاتب قرآنیہ کا صدقہ ہے، جہاں پر صبح سے رات تک اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. اس قرآن کے ان مراکز کی برکت سے اللہ نے اس ملک کو محفوظ کیا ہے. آج بھی اگر آپ ان معاشی بحرانوں، سیاسی بحرانوں، دفاعی بحرانوں، مہنگائی کے بحرانوں سے اگر نجات اور عافیت چاہتے ہیں تو قوم کے لیے آج کے اس عظیم الشان پروقار پروگرام کی وساطت سے پیغام عرض کر رہا ہوں کہ آئیے قرآن سے اپنے نتھی ہو جائیے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھ لیجئے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ لیجئے، اپنی معاشرت میں قرآن لے کے آئیے، اپنے رہنے سہنے میں قرآن کو لے کے آئیے، اپنی عبادات کے نظام میں قرآن کو لے کے آئیے. اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کے اس نظام کی بات کیجئے اور پوری کی پوری دنیا پر آپ چھا جائیں گے اگر اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیں گے. اور اگر یاد رکھیے اگر قرآن سے منہ موڑیں گے تو دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوں گے، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی مقدر ہوگی. میں اقبال کے شعر کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.